آگے اس کا مقصد کبھی کسی کو نوازنا ہوتا ہے اور کبھی کسی کو نقصان دینا ہوتا ہے. تو ادھر سے یہ الفاظ تھے، اور دوسری طرف جریج کا شورا اس قوم میں، بنی اسرائیل میں بہت اچھا تھا. یعنی جہاں بھی لوگ چند بیٹھتے تھے اس معاشرے میں، تو حضرت جریج کی پارسائی کا ذکر کرتے تھے کہ بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، دن رات اس کا اور کوئی کام نہیں، ہر وقت اللہ کی بندگی میں مصروف رہتا ہے. یہ چرچا اس معاشرے میں حضرت جریج کا موجود تھا. اس معاشرے کے اندر عام جب ہر جگہ ہی یہ ذکر ہو رہا تھا، تو ایک عورت نے، اب یہ یعنی اس کے دل میں یہ خیال آیا، اس نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا وہ صوفی بنایا ہوا ہے، میں تمہیں اس کا پتہ کر کے دیتی ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. کہ تم سارے کہتے ہو کہ وہ بڑا زمانے کا ولی ہے، بڑا پارسا ہے، میں تمہیں اس کی حقیقت کا پتہ کر کے دیتی ہوں. تو وہ عورت جو یعنی بہت خوبصورت تھی، اور اس نے ایک چیلنج بھی اس معاشرے میں کر دیا کہ اب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ولی ہے جس کو تم نے ولی سمجھا ہوا ہے. وہ عورت پیچھے پڑ گئی حضرت جریج کے، یعنی جو ان کا عبادت خانہ تھا وہاں وہ رات کو چلی گئی، اور مختلف طریقے اس نے اپنائے کہ حضرت جریج اس کی طرف متوجہ ہوں. اور حضرت جریج چونکہ ایک حقیقی صوفی تھے، بزرگ تھے، وہ بالکل اس عورت کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور عبادت میں مصروف رہے. یہ عورت انہیں اپنی طرف اٹریکشن دلانے میں مکمل طور پر ناکام رہی. یعنی اپنی آواز کے ذریعے، اپنے حسن کے اظہار کے ذریعے جو بھی وہ کر سکتی تھی اس نے پوری کوشش کی، مگر انہیں ان کے مسلح سے ہٹا نہ سکی، اور یہ جریج اسی طرح اللہ کی بندگی میں مصروف رہے. بالآخر شیطان نے اس کو یہ ترکیب سکھائی. اسی یعنی عبادت خانے کے ایریے کے اندر ایک چرواہا رہتا تھا، تو اس عورت نے برائی کے لیے اپنے آپ کو اس چرواہے کے پاس پیش کر دیا، اور اس چرواہے سے اس نے بدکاری کروا لی. اس کے نتیجے کے اندر جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس نے لوگوں سے یہ کہا کہ تم نے یہ اتنا ولی بنایا ہوا ہے کہ بڑا صوفی ہے، اس نے میرے ساتھ بدکاری کی تھی، اور یہ بچہ اس کی بدکاری کی وجہ سے میرے پاس پیدا ہوا. اب خود اس عورت نے اپنی زبان کے ساتھ، اور بچہ اس کے ہاں جنم لے چکا تھا اور خامد اس کا تھا نہیں، اور اس نے منہ سے بول کے کہا کہ یہ تو اس جریج کا بچہ ہے، جریج نے میرے ساتھ فلاں رات میں آئی تھی تو جریج نے بدکاری کی تھی، اور اس زنا کے نتیجے میں یہ بچہ جو ہے وہ آج اتنی مدت کے بعد پیدا ہوا. اب جس وقت اس نے یہ الزام لگایا تو معاشرے میں یعنی جس طرح آج بھی تقریباً وہی روٹین ہے کہ اس الزام کی تحقیق کسی نے نہ کی کہ کوئی ذرائع یا کوئی جریج سے ہی تو پوچھ لیں وہ اپنی صفائی کیا دیتے ہیں، تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ چڑھ دوڑے اس عبادت خانے پہ کہ یہ واقعی دیکھو بڑا فراڈیا ہے، یہ بڑا صوفی بنا ہوا تھا اور بڑا پرہیزگار، اور اس کے کرتوت دیکھو یہ کیسا ہے. تو فَأَتَوْهُ فَاسْتَنزَلُوهُ، سب سے پہلے مار پیٹ کے اسے انہوں نے باہر نکالا وہاں سے. وَهَدَ مُوسَىٰ مَاتَهُ، اور اتنا غصہ تھا عوامی طور پر انہی لوگوں میں جو کل اسی جریج کے کبھی بڑے
گرویدہ تھے اور کہتے تھے یہ بڑا پرہیزگار ہے، آج اس خبر پر جو اس عورت نے دعویٰ کر دیا تھا تو انہوں نے اس کو وہاں سے مار کے نکالا، اور اتنا غصہ تھا کہ وہ سارا عبادت خانہ ہی گرا دیا، یعنی اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ، اور اس کو مسلسل مار رہے تھے حضرت جریج کو۔ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ، تو یہ سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ جریج نے پوچھا ہوا کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے، کیوں تم سارے مجھے مار رہے ہو اور میرا عبادت خانہ بھی تم نے گرا دیا ہے۔ ما شانکم قالوا زنیت بہذہ البغی، کہ اس بدکار عورت سے تم نے بدی کی تھی، تم نے زنا کیا تھا۔ فولدت منک، اور یہ بچہ اس زنا کے وجہ سے اب اس عورت کے ہاں بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے جس عورت سے تم نے زنا کیا تھا۔ فقال این الصبی، تو جریج کو بھی ایک جلال آ گیا، تو جریج نے کہا وہ بچہ کہاں ہے جو تم کہتے ہو کہ میرے اس بد عمل کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، این الصبی، بچہ کہاں ہے؟ فجاؤ بھی، تو بچہ پیش کیا گیا کہ یہ بچہ ہے جو تم نے بدکاری کی تھی، وہ عورت خود بول کے کہہ رہی ہے، اور یہ وہ بچہ ہے۔ تو فقال دعونی، حضرت جریج نے کہا پھر مجھے تم چھوڑو، مجھے وضو کرنے دو، تو وضو کر کے مجھے اللہ سے رابطہ کرنے دو۔ دعونی حتی اصلی، میں آج بھی پھر وہی نماز پڑھتا ہوں۔ تو وضو کر کے حضرت جریج نے 2 نفل پڑھے۔ فلما انصرف، جب سلام پھیرا تو اتى الصبی، اس بچے کے پاس آئے۔ فطعن فی بطنہ، تو بچہ لیٹا ہوا تھا جو بالکل ابھی نو مولود تھا، تو اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کس طرح آپ نے بچے کے پیٹ کو اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا ہلایا، اس طرح کر کے ہلا کے کہا یا غلام من ابو کا، اب بچے تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ قال فلان الرائی، تو بچہ بول پڑا کہ میں تو فلان چرواہے کا بیٹا ہوں۔ تو یہ بھی جو پنگوڑے میں بولا وہ یعنی جس نے جریج پہ الزام لگایا تھا، جس زانیہ عورت نے، اس کا بیٹا بھی بولا، یعنی وہ بیٹا اس حق کی گواہی کے لیے کہ اس جریج کے بارے میں جو اتنا زیادہ معاشرے کے اندر احتجاج تھا اور اسے اتنا بڑا مجرم بنایا گیا تھا جبکہ وہ مجرم نہیں تھے، تو ان کی آزمائش وہ والدہ کے لفظوں پر تھی کہ یا اللہ مرنے سے پہلے اسے زانیہ کا منہ دکھا، یعنی اس کا آمنا سامنا زانیہ سے ہو۔ تو وہ ماں کی دعا تھی بڑی شدید، اور ادھر معاشرے کے اندر اس مقبولیت وہ ہضم نہیں ہو رہی تھی کچھ لوگوں کو، تو اس طرح وہ زانیہ میدان میں آئی۔ اس نے کہا کہ میں پتہ کر کے دیتی ہوں، اور جریج تو اپنی جگہ سچے تھے اور برقرار رہے، لیکن اس زانیہ نے یہ سارا کیا اور اس طرح جھوٹ باندھا۔ تو یہ پھر اللہ کی طرف سے اس بچے کو یہ توفیق ملی، اور پھر یہ حضرت جریج کو دعویٰ تھا کہ میں جب بلاؤں گا تو ہو سکتا ہے یہ بول پڑے، تو اسی کا میں کسے گواہ پیش کروں کہ میں نے اس سے زنا نہیں کیا۔ دوسری طرف وہ خود اقرار کر رہی ہے کہ اس نے مجھ سے زنا کیا، اور اب بچہ بھی پیش کر رہی ہے۔ تو آپ نے پھر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہا کہ من ابو کا، بچے تو بتا، اس طرح اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ قال فلان الرائی، اس نے کہا وہ فلان چرواہا، وہی جو اسی عبادت خانے کے ایریے میں رہتا تھا، اور اس رات وہ ادھر سے ناکام ہوئی
اور اس کے ساتھ اس نے رابطہ کیا اور الزام بچے کی ولادت پر پھر حضرت جریج پہ لگایا۔ تو اب جس وقت یہ صورتحال سامنے آئی تو یہ عوامی احتجاج اور رد عمل عموماً یعنی اسی طرح کا آج بھی رویہ ہے کہ عقیدت بڑھتی ہے تو بڑھنے میں دیر نہیں لگاتی اور گھٹتی ہے تو گھٹنے میں دیر نہیں لگاتی۔ اب کیا ہوا؟ فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ، وہی مستنڈے، وہ لوفر جنہوں نے مار مار کے جریج کو زخمی کیا ہوا تھا اور ان کا عبادت خانہ بھی اینٹ سے اینٹ بجاتی، اب کیا ہوا؟ اقبلوا علی جریج یقبلونہ، سارے ان کے ہاتھ بھی چوم رہے تھے اور ان کے پاؤں بھی چوم رہے تھے حضرت جریج کے، وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، اور ہاتھ پھیر رہے تھے اوپر برکت کے حصول کے لیے ان کے زخمی بدن پر کہ جو بلا وجہ انہوں نے ان پر تشدد کیا ہوا تھا۔ یتمسحون بہ، اور تمسو کر رہے تھے ان کے ساتھ، قالو، اور ساتھ یہ آفر کر رہے تھے کیا؟ نبنی لک صومعتک من ذہب، اب ہم حضرت آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنائیں گے۔ وہ جو پہلے مٹی کا بھی گرا دیا تھا تو اب جو ہے وہ کہنے لگے کہ نبنی صومعتک من ذہب، ہم یعنی جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے اس کے پیش نظر یہ عبادت خانہ جس طرح کا تھا یہ تو شایان شان ہی نہیں آپ کے، آپ جیسے بندے کا عبادت خانہ تو پھر سونے کا ہونا چاہیے، ہم سونے کا عبادت خانہ، یعنی سمجھ رہے تھے کہ ہم شاید اچھی طرح کفارہ دے سکیں جو کچھ ہم نے کیا ہے ان کے ساتھ، ہم